السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز کے وہ مسائل جو اکثر اوقات علماء کرام سے پوچھے جاتے ہیں، آج ان مسائل کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ نماز ایک ایسا اہم فریضہ ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو اس لیے جتنا یہ اہم فریضہ ہے اس کے مسائل بھی اتنے اہم ہیں، وہ ہم سب کو سیکھنے چاہیے۔ تو آج ان مسائل کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو مختصر سی ہوگی، لہٰذا اس وضاحت کو پورا سنیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل و دماغ کے اندر نماز کے بارے میں کوئی اس طرح کا مسئلہ موجود ہو اور وہ مسئلہ آپ کو یہاں اس وضاحت کے اندر مل جائے۔ اگر آپ کو اپنے مسئلے کا حل نہیں ملا جو آپ کے دل و دماغ کے اندر ہے، تو آپ کومنٹ باکس میں ہم سے اپنے مسئلے کا حل پوچھ سکتے ہیں۔ تو بہت سارے مسائل، ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، جب آخری قعدہ میں التحیات پڑھتا ہے، التحیات پڑھ کر درود شریف پڑھ کر دھیان کہیں اور ہوتا ہے، تو اس کے بعد سلام پھیر دیتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ ہم نے التحیات بھی پڑھ لی، درود شریف بھی پڑھ لی، اب دعائے معصورہ ہم نے نہیں پڑھی، اب ہماری نماز ہو جائے گی یا نماز نہیں ہو جائے؟ تو اس کے لیے ہم یہ سمجھیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی سے اس طرح کا مسئلہ پیش آ گیا کہ اس نے التحیات بھی پڑھی، درود شریف بھی پڑھ لی، لیکن آخر میں دعائے معصورہ نہیں پڑھی، تو اس کے نہ پڑھنے کی وجہ سے نماز تو ہو جائے گی، البتہ اس طرح کرنا یہ خلاف سنت ہے۔ دعائے معصورہ پڑھنا یہ سنت ہے، اگر کسی نے بھول کر اس کو چھوڑ دیا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک مسئلہ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہر رکعت کے اندر کوئی شخص اگر سورۃ اخلاص پڑھے، کیا اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ تو اس کے متعلق ہم یہ سمجھیں کہ ایک ہے سنت نماز اور ایک ہے نفل نماز۔ سنت اور نوافل کے اندر بلا کراہت ایک صورت کا تکرار یہ جائز ہے، یعنی سنت اور نفل اگر نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو بار بار اگر اس میں ایک صورت پڑھ رہے ہیں تو اس میں یہ جائز ہے۔ البتہ فرائض کے اندر اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ فرائض میں اس طرح کرنا، یعنی ہر رکعت کے اندر ایک صورت پڑھنا، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ اس کو صرف ایک ہی صورت یاد ہے تو اس کے لیے اس کی مجبوری ہے، وہ پھر پڑھ سکتا ہے۔ اور ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ مثلاً کوئی نماز پڑھ رہا تھا، اب نماز کے اندر اس نے پہلی رکعت کے اندر ہی سورۃ ناس پڑھ دی، یعنی اس کے منہ سے وہ سورت جاری ہو گئی، سورۃ ناس، تو اب دوسری رکعت کے اندر وہ کیا پڑھے گا؟ وہ اس سے پہلے والی صورت پڑھے گا یا کیا کرے؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پہلی رکعت کے اندر ہی سورۃ ناس پڑھ لے تو اب پیچھے والی صورت کی طرف جانا ضروری نہیں ہے، یعنی اس سے پہلے والی صورت فلق یا صورت اخلاص نہ پڑھے، بلکہ اس کو چاہیے کہ دوسری رکعت کے اندر بھی یہ صورت ناس پڑھے گا۔ اگر وہ پیچھے والی صورت کی طرف جاتا ہے تو ترتیب اس کی ٹوٹ جائے گی، لہٰذا اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ دوسری رکعت کے اندر بھی صورت ناس ہی پڑھے گا۔ اب ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جب ہم نماز کے اندر ہوں، سجدے کی حالت میں ہوں، تو ہماری آنکھیں بند ہونی چاہیے یا کھلی ہونی چاہیے؟ تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے جیسے کہ قیام کے اندر یا قعدہ کے اندر ہم بیٹھے ہیں، قیام کے اندر ہماری نظر سجدے والی جگہ پر ہوگی، اور اسی طرح قعدہ کے اندر ہماری جو نظر ہے وہ جھولی میں ہوگی، اور اسی طرح جب ہم سجدے کے اندر ہیں تو سجدے کے اندر ہماری جو نظر ہے وہ ہماری ناک کے اوپر ہونی چاہیے، آنکھیں سجدے کے اندر کھلی ہونی چاہیے، نماز میں کسی بھی حالت میں آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ سنت اور نوافل جب پڑھتے ہیں تو اس کی نیت کیسے کرنی چاہیے؟ اصل میں نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ اگر دل کے اندر، ہمارے دل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ہم سنت پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، تو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ البتہ مستحب ہے کہ ہم وہ زبان سے بھی کہیں۔ تو جس وقت ہم سنت کی نیت کریں
یا سنت ہم پڑھ رہے ہوں یا نفل ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو ہم یہ کہیں کہ میں نے نیت کی 2 رکعت نماز سنت مؤکدہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، یا میں نے نیت کی 4 رکعت نماز سنت کی یا نفل کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں۔ البتہ یہ ضروری نہیں ہے، جب ہمارے دل کے اندر اس نماز کی نیت موجود ہے تو اب زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک سوال یہ کیا جاتا ہے، نماز میں جب ہم نے نیت کر لی، نماز جب شروع کر لی، اب نماز شروع کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کے بعد اللہ اکبر کہا، اب اس کے بعد ہمیں تعوذ اور تسمیہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ تو اس کے لیے ہم یہ سمجھے کہ جس وقت ہم نے تکبیر تحریمہ کہی، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر ہم نے ہاتھ باندھ دیے، تو اب اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے۔ ثنا سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ ہم پڑھیں گے۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ثنا تیسری یا چوتھی رکعت کے اندر پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ مثلا کوئی آدمی 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر ثنا پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ تو اس کے لیے ہم یہ سمجھیں کہ 4 رکعت والی جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ثنا جو پڑھی جائے گی سبحانک اللہم صرف پہلی رکعت کے اندر پڑھی جائے گی، دوسری تیسری رکعت یا چوتھی رکعت کے اندر ثنا نہیں پڑھی جائے گی۔ ہاں البتہ اگر ہم سنت غیر مؤکدہ پڑھ رہے ہیں جو عصر سے پہلے پڑھی جاتی ہیں یا اسی طرح جو عشاء سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، تو اس وقت جب ہم تیسری رکعت پڑھیں گے سنت غیر مؤکدہ کی تو وہاں ہم سبحانک اللہم پڑھیں گے، باقی ہر نماز کے اندر یہ سبحانک اللہم ثنا نہیں پڑھیں گے۔ اب ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ نماز جب امام کے ساتھ ہم پڑھ رہے تھے تو ہماری 2 رکعت رہ گئیں، اب جب ہم امام سلام پھیرے گا تو اب سلام پھیرنے کے بعد اب ہمیں نماز کس طرح پوری کرنی ہے؟ یعنی جب ہم دوسری 2 رکعت ہماری رہ گئیں، اب جب ہم وہ پوری کریں گے تو اس کا پورے کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی اس کے اندر ثنا ہم پڑھیں گے یا سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر 4 رکعت والی نماز ہم پڑھ رہے تھے امام کے ساتھ اور 2 رکعت ہماری رہ گئیں، تو اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح ہم اکیلے نماز پڑھتے ہیں 4 رکعت، تو اس میں پہلی رکعت کے اندر سبحانک اللہم ثنا پڑھتے ہیں اور اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ اعوذ باللہ بسم اللہ، اور اس کے بعد پھر سورۃ فاتحہ، اس کے بعد کوئی 7 سورت ملاتے ہیں۔ تو اسی طرح پہلی رکعت کے اندر یہ پڑھیں گے اور دوسری رکعت جب ہم پڑھیں گے تو وہاں بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ اور ساتھ میں سورت ملائیں گے، اس لیے کہ ہماری رکعت جو رہ گئی ہیں وہ پہلی 2 رہ گئی ہیں اور 2 ہم نے جو پڑھی ہیں وہ نماز امام کے ساتھ جو ہم نے پڑھی ہے وہ آخری 2 تھی۔ تو جس وقت امام سلام پھیرے گا تو ہم اپنی نماز پوری اس طرح کریں گے، پہلی رکعت کے اندر ثنا پڑھیں گے، تعوذ تسمیہ اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے، اور اس کے بعد دوسری رکعت کے اندر بسم اللہ پڑھ کر ہم یہ جو ہے نا بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھیں گے۔ اور ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ 4 رکعت والی نماز ہم پڑھ رہے تھے تو 4 رکعت والی نماز میں قاعدہ اولیٰ پہ بیٹھنا بھول گئے، تو اب ہم اس نماز کو کیسا پورا کریں گے؟ اس کے پورے کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کے لیے ہم یہ سمجھیں کہ 4 رکعت والی نماز کے اندر پہلا قاعدہ پہ بیٹھنا اور التحیات پڑھنا یہ دونوں واجب ہیں۔ البتہ کوئی شخص یہ بھول گیا، پہلا قاعدہ پہ نہیں بیٹھا، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، تو اب اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ آخری رکعت کے اندر التحیات پڑھنے کے بعد سجدہ سہو کرے گا، سجدہ سہو کرنے کے بعد اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ تھے وہ مسائل جو اکثر اوقات علماء کرام سے پوچھے جاتے ہیں اور ان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ نماز کے سارے مسائل سمجھ آگے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کے سارے مسائل سیکھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔